آج جو ہمارا بیان کا موضوع ہے کہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے، رمضان کی پریپریشن کیسے کی۔ دیکھیں، ہمارے گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ایک اچھی یوں سمجھیے کہ پریپریشن کرتے ہیں، اور جیسا مہمان ویسی تیاری۔ جس کے لیے دل میں زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے ہم زیادہ تیاری کرتے ہیں۔ تو اب ذرا آپ سوچئے کہ ایسا مہمان جو ہماری مغفرت کروانے آ رہا ہے، ایسا مہمان جو ہمیں بخشوانے آ رہا ہے، تو پھر ہمیں اس کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج یہاں پر جو ہم حاضر ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ ہم رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ رمضان اللہ کا احسان ہے۔ رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول کتنا نرالا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بخشوانے، عذاب سے بچانے کے لیے آ رہا ہے، رحمتیں برسانے کے لیے آ رہا ہے۔ کاروباری لوگ بھی مجھے سن رہے ہوں گے، جس علاقے میں جس اسٹور پر کوئی ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، کوئی اسکیم ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، ہم ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ رمضان ایک ایسی اسکیم ہے، رمضان ایک ایسا بینیفٹ دیتا ہے کہ احادیث میں یہ مضمون ہے کہ فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کو تالے لگا دی جاتے ہیں، جنت کے در کھول دیے جاتے ہیں۔ روزہ دار کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے، جو بو آتی ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار پیسٹ نہیں کر سکے پورا دن، منہ سے اسمیل آ رہی ہے، سنیے یہ اسمیل جو ہے یہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ذرا آپ غور تو کیجئے، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں، ہر سجدے پر سرخ یاقوت کا جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے، اتنی نیکیاں۔ پھر وہ کتنا بدنصیب ہے جو رمضان میں بھی عبادت نہ کرے، رمضان میں بھی اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب نہ ہو۔ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخش دیے جائیں، اور جناب ہر جمعے کو جب رمضان میں جمعہ آئے تو ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار بخشے جائیں، کروڑوں اربوں لوگوں کی بخشش گویا رمضان میں ہونی ہے، تو پھر ہمیں اس کی کیسی تیاری کرنی چاہیے، کتنا ثواب کمانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ایک تو رمضان میں نیکیاں کرنی ہے، دوسرا بڑا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں رمضان میں گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ عادتیں تو ساتھ ہی لگی ہوئی ہیں نا، شیطان بند ہے لیکن ہماری اپنی عادت ہے، جس کی روز حرام دیکھنے کی عادت ہے، حرام سننے کی عادت ہے، حرام بولنے کی عادت ہے۔ ایسا تو نہیں ہوگا نا چاند آتے ہی سارے سوئچ آف ہو جائیں گے، وہ عادتیں ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں۔ غور کیجئے کہ رمضان میں جو گناہ کرتا ہے نا، اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی پنشمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی مسجد کے اندر آ کے گناہ کرے، آپ کہیں گے نا یار خدا کا خوف کرو، مسجد میں ایسا کام کر رہے ہو۔ کوئی مکہ شریف حرم میں اندر جا کر گناہ کرے تو کتنا شدید ہو جائے گا وہ۔ تو رمضان جب اتنا مقدس مہینہ ہے، اس میں گناہ کرنا، اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہے۔ ایک بار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک قبر والے کا حال دیکھا، اور دیکھا اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے، اور وہ چلانے لگا، عرض کرنے لگا اے علی میری مدد فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ مولا علی شیر خدا نے ہاتھ اٹھائے کہ اے مولا اسے بخش دے۔ ارشاد ہوا اے علی اس کی سفارش نہ کریں۔ عرض کی مولا وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمائے رمضان کے روزے تو رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا۔ روزے رکھ کر گناہ کرنے والے کو اتنا عذاب، تو جو روزے ہی نہ رکھے، ایسے بھی لوگ ہیں جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے۔ پلیز اس کو ایزی نہ لیں، ہمیں نہیں معلوم، پتہ نہیں اگلا رمضان پھر نصیب ہوگا کہ نہیں۔ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں، اور اللہ پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یہ رمضان بھی عطا کر دے۔ زندگی کا کیا بھروسہ، دنیا کی جو کیفیت آپ کے سامنے ہے کبھی بھی جا سکتے ہیں، پھر اس رمضان کو تو سمجھ لیں بس ایک موقع بنا دیں، لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنا دیں، بس اس میں عبادت کرنی ہے، اس میں خوب سجدے کرنے ہیں، اس میں روزے رکھنے ہیں، اس میں تراویح پڑھنی ہے، اس میں گناہ نہیں کرنے ہیں۔ اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بہترین رول ماڈل کیا ہوگا کہ رمضان میرے آقا کیسے گزارتے۔ تو مختلف احادیث کا جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے، بستر پر کم تشریف لاتے۔ بی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، متغیر ہو جاتا، نبی پاک پر خوف خدا طاری ہوتا، آپ گر گڑاتے، آپ رات بھر التجائیں کرتے۔ میرے آقا رو رو کر دعاؤں میں رمضان گزارے، چہرے کا رنگ بدل جائے۔ اور یہاں کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کا وزن ہی بڑھ جاتا ہے رمضان میں، اتنا کھانا کھانا ہے، سحری میں زیادہ کھانا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، افطار میں اس لیے زیادہ کھانا ہے کہ پورا دن بھوکا رہتے، پھر رات کو 2-3 بار مزید کھانا ہے کیونکہ کل روزہ رکھنا ہے۔ رمضان فوڈ فیسٹیول نہیں ہے، رمضان عبادت کے لیے آیا ہے۔ لوگ تیاری کر رہے ہوں گے بھی رمضان کی، وہ کیا کر رہے ہوں گے کہ افطار میں کیا پکانا ہے، سحری میں کیا پکانا ہے، کون سا آئٹم شارٹ ہے۔ یہ جو بھوک کا احساس ہے نا روزے میں، اس کی حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ بھوک غربت کا احساس دلاتی ہے، فقیری کا احساس دلاتی ہے، بندے کا غرور تکبر بیٹھ جاتا ہے، کتنے نقاہت میں آ جاتے ہیں ہم، ہمت ہی نہیں ہوتی کوئی کام کرنے کی۔ تو یہ احساس دلاتی ہے کہ تیری اوقات کیا ہے، غریب کیسے زندگی گزارتا ہے، فقیر کیسے زندگی گزارتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو بھوک نہیں لگتی کیونکہ وہ اتنا کھا لیتے ہیں یا پھر سوتے ہی رہتے ہیں۔ روزے کی حکمت یہ نہیں ہے، نبی پاک آنسو بہاتے تھے،
آقا کا چہرے کا رنگ بدل جاتا. اور پھر بتایا کہ رمضان میں جب جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے. اور پھر ایک اور نبی پاک کا خوبصورت انداز کہ پیارے آقا ویسے تو سب سے بڑھ کر سخی ہیں، مگر جب رمضان آتا تو نبی پاک کا دریائے سخاوت ایسے بہتا تھا جیسے تیز آندھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اللہ یہ 3-4 چیزیں آپ نے اور میں نے پکڑ لینی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جانا ہے نا جنت میں. ہم نے بھی یہ کام کرا. یہ راتیں مانگنے کی راتیں، التجا کرنے کی راتیں، سجدے کرنے کی راتیں. ہمیں تہجد بھی پڑھنی ہے، ہمیں انشاءاللہ نوافل بھی پڑھنے ہیں، اور کم از کم قرآن ایک بار تو پورا انڈرسٹینڈ تو کریں نا. تلاوت، ترجمہ، تفسیر کب کریں گے؟ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے پاسپورٹ اور جناب بہت سارا سرمایہ ہے، مگر ایک بار بھی قرآن پورا ترجمے اور تفسیر سے نہیں پڑھا ہوگا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں. ذرا سوچئے نا. اچھا یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. رمضان اور قرآن کو جو خاص نسبت حاصل ہے نا، تو اس مہینے میں قرآن کو پکڑ لیں. ہائے ہائے، اللہ کرے رمضان قرآن کے ساتھ گزرے، ہماری صبح قرآن کے ساتھ ہو، ہماری شام قرآن کے ساتھ، ہم قرآن سمجھنے والے بن جائیں. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں، آپ مہینہ کتنا پیارا. صرف اس مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا، باقی بھی جو 3 آسمانی کتابیں ہیں نا، زبور، انجیل، توریت، یہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی ہیں. اللہ کریم نے ان تمام مبارک کتابوں کو نازل کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا. اتنا مبارک مہینہ ہے تو ہمیں خوب اس میں تلاوت قرآن کرنی. اور اب دعوت اسلامی نے کتنا آسان کر دیا، تفسیر قرآن عطا فرما دی صراط الجنان آسان اردو میں، اور پھر جناب اس کو اپلیکیشن پر بھی دے دیا، اس کے PDF بھی جاری کر دیے، ڈاؤن لوڈ کر لیں موبائل میں. اب تو آڈیو تفسیر قرآن بھی آپ کو دے دی. اگر پھر بھی سنیں نہ، پڑھیں نہ، قرآن سے دور رہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس رمضان کو قرآن کے ساتھ، اور پھر جو نبی پاک ہے جو سخاوت والا انداز ہے نا، صدقہ و خیرات کرنا، ہر سائل کو عطا فرماتے، تو یہ بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ خوب دل کھول کر خرچ کریں. سب سے پہلے اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں. یہ اتنی بڑی اب بدقسمتی ہوتی جا رہی ہے. ایسا فیل ہوتا ہے دنیا بھر کے تاجران اور لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں کہ جس طرح رمضان کے علاوہ بہت تھوڑی تعداد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا 5 ٹائم، ایسا لگتا ہے اب زکوٰۃ بھی بہت کم لوگ ہی دیتے ہیں، پوری زکوٰۃ نہیں دیتے، اندازے سے نکال دی، کیلکولیشن کرتے نہیں ہیں. اور یہ بھی فیلنگز آتی ہیں کہ زکوٰۃ جتنی بڑھتی جاتی ہے نا، ہزاروں میں جس کی زکوٰۃ ہے وہ دے دیتا ہے، لاکھوں والا بھی شاید دے دیتا ہے، لیکن جب زکوٰۃ ہی کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے نا، تو پھر یہ دل پر بھار پڑنا لگ جاتا ہے، ڈیفیکلٹ لگنا شروع ہو جاتی ہے. بندہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر اللہ پاک نے مجھ پر لاکھوں میں زکوٰۃ ہے تو اللہ نے کروڑوں دیے تو لاکھوں میں زکوٰۃ ہے. اگر کروڑوں میں زکوٰۃ ہے تو اربوں ہے تو کروڑوں میں زکوٰۃ ہے نا. زکوٰۃ کتنی ہے؟ ضروریات زندگی کی تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد جو مال تجارت، سونا چاندی، کیش یا پرائز بانڈ، یہ جو اس کی تفصیلات ہیں، اس پر 2.5% ہے. میں ایک اور لاجک سے آپ کو بات سمجھاؤں. اگر اس لاجک سے سمجھیں تو زکوٰۃ تو 1-1.5% بنتی ہے. وہ کیسے؟ ہم سب کے گھر نکل گئے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہماری گاڑیاں نکل گئیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جن کی فیکٹریاں ہیں وہ فیکٹریاں بھی مائنس کر دی گئیں، جن کی دکانیں ہیں وہ دکانیں بھی مائنس ہو گئیں. اچھا جناب اس کے علاوہ اگر کرائے پہ کچھ پراپرٹی دی ہوئی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر ان سب پر زکوٰۃ ہوتی، یعنی جو کچھ میرے پاس ہے ان سب پر ہوتی تو کتنی زیادہ ہو جاتی. اور اتنی ساری چیزیں نکل گئیں تو پھر تو اگر ٹوٹل پر لگائیں تو 1-1.5% ہی بنتا ہے. اب جب سب کچھ نکالنے کے بعد تھوڑے سے مال پر 2.5% ہے اور بھی سال میں ایک بار ہے، اس کو بھاری نہ سمجھیں. یہ بربادی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے. یاد رکھیے گا حدیث پاک کا مضمون ہے کہ یہ مال کا میل ہے، جس مال سے مل جائے اس مال کو بھی برباد کر دیتا ہے. بربادیاں آتی ہیں، بے سکونیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں. اور آگے جو دے دیتا ہے سبحان اللہ، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنی زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو، اپنے مال کو سیکیور کریں. لوگ کہتے ہیں انشورنس ہونی چاہیے، آگ نہ لگ جائے، چوری نہ ہو جائے، ڈوب نہ جائے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا تو وہ صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکل کر اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے. اور اللہ کریم تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جس طرح تم اپنے جانور کے بچوں کو پالتے ہو. بچہ ہوتا ہے نا جانور کا، بڑا ہو جاتا ہے. فرمایا بندہ کھجور کا صدقہ دے گا، اللہ پہاڑ جتنا عطا فرمائے، اس دن بھی ملے گا اور ملٹیپلائی ہو کر ملے گا. اچھا جو ادھر خرچ کیا ادھر کیا ملے گا؟ ادھر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یعنی نبی پاک تو جو فرمائے حق ہے. اس حدیث میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قسم اٹھا رہے ہیں، قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، نہ ادھر کم ہونا ہے اور ادھر بھی ملنا ہے. تو پھر تو سودا اب کتنا نفع والا ہے. اور یہ آپ چیک کر لیں پوری دنیا میں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے کہ جو لوگ پوری زکوٰۃ دیتے ہیں نا ان کا مال ملٹیپلائی ہوتا ہے، اگلے سال زیادہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں. زیادہ زکوٰۃ کیسے ہو گئی؟ کیونکہ مال بھی بڑھ گیا. تو ادھر بھی بینیفٹ ہے ادھر بھی بینیفٹ ہے، نقصان کا سودا ہی نہیں ہے. پھر چاہتے ہو بلاؤں سے بچ جائیں تو روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بلا اور بندے کے بیچ میں آ جاتا ہے. بلا اترتی ہے، صدقہ روک لیتا ہے، لڑائی کرتا ہے اس سے، اور بندے پر بلائیں اور پرابلمز اور ڈیفیکلٹیز آنے سے اسے روک. اگر چاہتے ہیں کہ برائیوں کے دروازے بند رہیں، چاہتے ہیں کہ بری موت سے بچیں، چاہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو، چاہتے ہیں کہ بلاؤں سے بچیں، ادھر بھی مال میں اضافہ ہو ادھر بھی خزانے ملیں،
تو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں. اور یہ مہینہ اٹس دا رائٹ منتھ فار جنراسٹی، یہ بہترین مہینہ ہے سخاوت کرنے کا، کیونکہ نبی پاک کا یہ انداز تھا کہ رمضان میں خوب سخاوت فرماتے. تو غریبوں کی مدد کریں، ایسی مدد کریں کہ چہروں پہ مسکراہٹیں آ جائیں، لوگوں کے دسترخوان اچھے ہو جائیں، ان کے گھروں میں بھی کچھ اچھے کھانے پہنچ جائیں. اور اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ مدد کریں. اگر وہ مستحق ہے نا زکوٰۃ کے، تو حق ہے کہ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو، پھر زکوٰۃ بچ جائے. تو عاشقان رسول کی عظیم الشان بڑی تحریک دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، جو دین متین کی خدمت کر رہی ہے. جامعۃ المدینہ ہیں، مدرسے ہیں، بچے اور بچیاں عالم بن رہے ہیں، عالمہ بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، ناظرہ قرآن، اور ان سے کوئی فیس بھی نہیں لی جا رہی. ہزاروں بچے فری آف کاسٹ ہمارے پاس ایکوموڈیشن رکھے ہوئے ہیں، جن کو کھانا پینا رہنا دعوت اسلامی نے دینا ہے. آپ ذرا سوچئے یہ امت کی کتنی بڑی خدمت ہے کہ علماء دینا، حافظ قرآن، مسجدوں کے امام یہاں سے پروڈیوس ہوتے ہیں. اور پھر آگے چلیں تو دعوت اسلامی نے اسلامک میڈیم اسکول بنائے دارالمدینہ، پھر سال کی 600 کے قریب مسجد دعوت اسلامی بناتی ہے. میڈیا کے ذریعے جو بے حیائی پھیلائی جا رہی تھی، تو مدنی چینل اردو، پھر مدنی چینل انگلش، پھر مدنی چینل بنگلہ. اب بچے مذہبی پروگرام اتنا غور سے نہیں دیکھتے تھے، وہ اپنے بچوں کے آئٹمز دیکھنا چاہتے تھے، تو گناہوں بھرے کارٹونز اور پروگرام سے اور پوئمز سے چھڑانے کے لیے اسلامک پوئمز، اسلامک کارٹونز، اسلامک بچوں کے پروگرام، تاکہ بچے بھی جو ہے وہ الحمدللہ بچے رہیں. اور اب اس کی کیا زبردست پاپولیرٹی ہے کہ آپ کڈز مدنی چینل کے یوٹیوب چینل پہ جائیں، ہمارا ایک ایک کلپ 10 ملین 12 ملینز میں دیکھا جا رہا ہے. تو کون دیکھ رہا ہے؟ وہ بچے جو گناہوں بھرے کارٹونز دیکھتے تھے، اب الحمدللہ اللہ رسول کی باتیں وہاں سن رہے ہیں. پھر آگے چلیں تو دعوت اسلامی جناب یہ دینی کاموں کے ساتھ ساتھ جو ویلفیئر کے کام کر رہی ہے، غریب مسلمانوں کی امداد کا کام، زلزلے اور سیلاب زدگان کی ریسکیو کرنے کا کام، گونگے بہرے نابینا اور معذور افراد کی ریہیبلیٹیشن کا کام، تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون دینے کا کام، 26 لاکھ مسلمانوں کو دنیا بھر میں راشن، کھانا پانی صرف اس ایک سال میں دعوت اسلامی نے پہنچایا. تو یہ کمال کی آرگنائزیشن ہے. دیکھیں آپ دنیا کی بہت ساری NGOs کو جانتے ہوں گے، کوئی مدرسے چلاتا ہے تو مدرسے ہی چلاتا ہے، کوئی مسجد بناتا ہے تو مسجد ہی بناتا ہے، کوئی کھانا کھلاتا ہے تو کھانا ہی کھلاتا ہے، کوئی جناب غریبوں کی مدد تو وہی کام، کوئی ہاسپٹل تو ہاسپٹل. دعوت اسلامی ان ون امبریلا اتنے ساری ڈائیورسٹی کے ساتھ جو دین کی خدمت کر رہی ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. لاکھوں لوگوں کو دین بھی سکھایا جا رہا ہے، غیر مسلموں کو مسلمان بھی بنایا جا رہا ہے، بے عملوں کو با عمل بنایا جا رہا ہے، بے پردہ خواتین کو با پردہ بنایا جا رہا ہے، بے نمازیوں کو نمازی بنایا جا رہا ہے، ماں باپ کے نافرمان فرما بردار ہو رہے ہیں، شراب اور نشے کے عادی چھوڑ کر نمازی بن رہے ہیں. تو جہاں مریض ہیں ان کو خون بھی دیا جا رہا ہے، گھر میں بیٹھ کر میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک دین پہنچایا جا رہا ہے. تو یہ کمال کی ڈائیورسٹی ہے. تو میں تو سچ بتاؤں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ میرے اور آپ کے پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ دعوت اسلامی میں لگ جائے. تو یہ آپ آگے بڑھیے اور دین کے اس کام میں مزید حصہ ملائیے. خاص طور پہ فار ایسٹ میں آپ دیکھ لیں، کوریا میں، ہانگ کانگ میں، اور جناب یہ سری لنکا میں، تھائی لینڈ میں، ملیشیا میں، کتنے جاپان میں، کتنے ملکوں میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے اپنی اپنی بساط کے مطابق. اور لیکن ابھی مزید ادارے بنانے، ہمیں ان ملکوں میں بھی بنانے، ان ملکوں میں بھی آگے بڑھنا ہے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میرے آقا کے عشق کا پیغام، سنت رسول کا پیغام، مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام، نبی پاک کے دین کا پیغام پوری دنیا میں پھیلے، تو وی ہیو ٹو سپورٹ دعوت اسلام. نہ صرف فائنینشلی، پریکٹیکلی بھی ہمیں آپ بھی چاہیے. خود حصہ ملائیں نا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مال نہیں دیا تھا، آپ پریکٹیکلی بھی نبی پاک کے ساتھ شریک ہوتے تھے نا. تو آپ اپنے عطیات بھی دیں، اور دنیا کے جن ملکوں میں آپ مجھے سن رہے ہیں وہ دعوت اسلامی والوں کے دستوں بازو بنے. کمزوری کہاں نہیں ہوتی، ہاں ہمارے گھر میں کمزوری ہوتی ہے، ہم سب مل کر کام کریں گے تو کمزوریاں بھی دور ہوں گی اور ترقی آ جائے گی اور ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا. تو آج میں دنیا بھر میں جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں، پلیز اچھی نیتیں کریں. اچھا ایک بات اور سن لیں، ہم بعض اوقات کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک کا خرچہ مثال کے طور پہ $20,000 وہ ہم لوگوں نے کر لیا، اب اور چندے کی کیا ضرورت ہے. دعوت اسلامی کسی ایک ملک کی نہیں ہے، انٹرنیشنل دعوت اسلامی کے لیے سوچیں. دنیا میں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے وہ میرا ہے. یہ میں اپنے ملک اور اپنی سٹی کے بارے میں سوچوں گا تو شاید میں بڑا کام نہ کر سکوں. آپ کو تو موقع مل رہا ہے انٹرنیشنلی مدنی کاموں میں اپنا حصہ ملائیں. دعوت اسلامی کو دل کھول کر سپورٹ کریں. ہم انشاءاللہ جتنے احتیاط بڑھیں گے انشاءاللہ مزید مدنی کام بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اللہ کریم اپنی بارگاہ میں ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے اور دل کھول کر خرچ کرنا نصیب فرمائے، اور اس رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اس رمضان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کے مطابق چل کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حکایت الصالحین نامی کتاب ہے.
اور اس میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ موجود ہے جو آج میرے بیان کا موضوع بھی ہے. ذرا توجہ سے آپ سب نے بیان کو سننا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے. اس وقت آپ بڑی گہری سوچ میں مگن تھے. اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو دیکھا کہ تیزی سے وہ ساحل کی طرف جا رہا ہے. آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ اتنا بڑا بچھو اور یہ پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے. آپ بھی پیچھے پیچھے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور وہ بچھو اس مینڈک پہ سوار ہو گیا اور مینڈک تیرنے لگ گیا. آپ حیران ہو گئے کہ یہ تو کوئی راز کی بات لگتی ہے. بچھو اور مینڈک کی دوستی تو نہیں ہوتی. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے سواری کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ دریا پار کرانے کا نظام بنایا گیا ہے. آپ کو بڑا تجسس ہوا. آپ بھی دریا پار کر کے دوسری طرف پہنچ گئے. مینڈک نے کیا کیا, اس بچھو کو اگلے کنارے پر اتار دیا. اب بچھو پھر چلنے لگا. آپ پیچھے جانے لگے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص زمین پر مدہوش پڑا ہوا ہے, بے ہوش. اس کے سینے پر ایک بہت بڑا اژدہا, بہت بڑا سانپ اسے ڈسنے کے لیے تیار ہے. اس بندے کو پتہ ہی نہیں وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے, مگر اس بچھو نے رائٹ ٹائم اچانک وہاں پہنچ کر اس سانپ کو ڈنک مارا اور اس بندے کی حفاظت کا انتظام کیا. وہ سانپ وہیں پر مر گیا اور بچھو واپس چلا گیا. حضرت ذوالنون مصری حیران کہ مالک یہ تیرے عجب راز ہیں. اس بے ہوش بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے تو نے انتظام کیا کیا ہے. لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ ہے بہت بڑی چیز, اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے رب نے دوسرے علاقے سے بچھو بھیجا جس نے سانپ کو ڈسنے سے روک لیا, حالانکہ بندہ بے ہوش پڑا تھا. آپ نے سوچا کہ میں اس بندے کے پیر ہی چوم لیتا ہوں, اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے, بے ہوش ہے. وہ جیسے ہی قریب ہوئے نا تو آپ کو اس بندے کے منہ سے شراب کی بدبو آئی. آپ حیران ہو گئے کہ شرابی, گناہگار, اور اس کی حفاظت کا ایسا انتظام. اللہ اکبر. ابھی آپ پریشان ہی تھے کہ آپ کو غیب سے آواز آئی, اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے, یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے. اگر اللہ صرف نیکوں کی حفاظت فرمائے گا, اگر نیکو کاروں کی ہی رب حفاظت فرمائے گا, تو اے ذوالنون گناہگاروں کی حفاظت کون کرے گا. ہائے ہائے. حضرت ذوالنون نے جب یہ سنا تو آپ وجد میں آ گئے, آپ کی کیفیت ہی بدل گئی. اللہ اکبر. جب سورج غروب ہونے لگا, ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی, تو اب اس نوجوان کے جسم میں کچھ حرکت پیدا ہوئی. تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آیا. حضرت ذوالنون اس کے قریب ہی بیٹھے تھے. آپ کو دیکھ کر شرمندہ ہوا, شرمندگی سے کہتا حضور آپ ادھر کیسے, آپ اللہ کے ولی تھے, بڑے مشہور شخصیت تھے. وہ بندہ آپ کو پہچان گیا. تو آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو, میرے بارے میں چھوڑو. اس نے کہا حضرت آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں میں شرابی آدمی ہوں. آپ نے فرمایا ذرا بائیں طرف دیکھو, اپنی ذرا قریب دیکھو. اس بندے نے دیکھا تو مرا ہوا بہت بڑا سانپ پڑا ہوا. حضرت ذوالنون مصری نے اب اس کو سارا واقعہ سنایا کہ میں تو کہیں اور تھا, میں نے ایک منظر دیکھا, بچھو اور مینڈک کے پیچھے ادھر آیا, اللہ نے تیری حفاظت کا کیسا انتظام کیا, تو رب کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ مالک تیری حفاظت فرما رہا ہے. اللہ اکبر. جب اس شرابی نے یہ واقعہ سنا وہ زاروں کتار رونے لگا, اور اس کے بعد اس نے جو ہے یہ اس نے بڑا کمال کا جملہ کہا, اگر وہ ذات گناہ گاروں کو ایسا نوازتی ہے تو پھر نیکوں کو کیسا نوازتی ہوگی. جب اپنے نافرمانوں کو وہ ایسا نوازتا ہے تو اپنے فرما برداروں کو کیسا نوازتا ہوگا. یہ کہہ کر وہ شخص نے سارے گناہوں سے توبہ کی, اب مجاہدات کرنے لگا, اب عبادتیں کرنے لگا. ایک وقت ایسا آیا کہ اس بندے کا شمار اللہ کے مقبول بندوں میں ہونے لگ گیا, وہ بھی اللہ کا ولی بن گیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہ واقعہ ہم سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور روزانہ ہی کرتے ہیں, مگر وہ رب ہم سے نعمتوں کو روکتا نہیں ہے. وہ ہم سے اپنی نعمتوں کو نہیں روک رہا. ہمارا رزق بند نہیں ہو جاتا. دنیا کا کیا دستور ہے, یہاں کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں, ہمارے پاس کوئی بندہ نوکری کرے, ہم اس کو کہیں بیٹا آپ کا کام یہ ہے کہ روزانہ جانا ہے, آپ نے مارکیٹ سے وصولی کرنی ہے, اور یہ موٹر سائیکل میں آپ کو دیتا ہوں کیونکہ آپ کو روز جانا ہے, سفر کے لیے آپ کو موٹر سائیکل دیتا ہوں. بڑا مینیجر بن جاتا ہے, لوگ گاڑی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ سیٹ جو ہے وہ دیکھے کہ یہ جاتے کہیں نہیں ہے, سارا دن ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے, 1 دن 2 دن 15 دن 1 مہینہ, پھر وہ کیا کہے گا, بھائی یا تو وصولی کرنے جاؤ یا ورنہ میری موٹر سائیکل واپس کرو. فائدہ کیا تمہیں موٹر سائیکل دینے کا؟ جو فیسلٹی دیتا ہے کوئی ہمیں کسی کام کے لیے دیتا ہے نا, اگر وہ کام نہ کریں تو وہ فیسلٹی واپس لے لی جاتی ہے. سچ بتاؤ میرے رب نے مجھے اور آپ کو آنکھیں کیوں دی ہیں؟ کیا حرام دیکھنے کے لیے دی ہیں؟ تلاوت کے لیے دی ہیں, ماں باپ کو محبت سے دیکھنے کے لیے دی ہیں, اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے دی ہیں, اللہ نے جو حلال چیزیں ہمیں دی ہیں وہ دیکھنے کے لیے دی ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ ہم حرام دیکھیں اور اندھے ہو جائیں, یار میری آج آنکھیں بند ہو گئیں, کیوں؟ بس وہ حرام دیکھ لیا تھا. نہیں, ہم گناہ کر رہے ہیں, وہ نعمتیں نہیں روک رہا ہے. یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیے کہ اس سے حرام کام کیے جائیں, اس سے ظلم کیا جائے, مگر یہ ہاتھ حرام کی طرف اٹھتے ہیں, رب ہاتھ واپس نہیں لیتا. پیر گناہ کی طرف جائیں تو لنگڑے ہو جانے چاہیے تھے ہم, کہ بندہ کہے یار آج پیر نہیں چل رہے, کیوں یار؟ وہ کل میں جوا کھانے گیا تھا, میں شراب کھانے گیا, میں سنیما گیا, اللہ کی نافرمانی کے لیے چلا تھا, میرے رب نے پیر واپس لے لیے. اصول تو یہ بندہ ہے, مگر اس کی شان دیکھو کہ ہم روز نافرمانی کرتے ہیں.
وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے، آزاد بھی سلامت ہیں، تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ کب تک اس رب سے دور رہیں گے؟ وہ ایسا کریم ہے، دنیا میں کسی کی بات نہ مانو، وہ نوکری سے نکال دیتا ہے، مگر رب ایسا کریم ہے کہ بندہ اگر جب اس کی بات ماننے لگ جائے نا، ایک بار دل سے توبہ کر لے، وہ اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہے میرا مالک جو ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ ہم اکیلے میں گناہ کرتے ہیں، وہ بتاتا نہیں کسی کو، ورنہ وہ چاہے تو ہم سب کے عیب کھل جائیں۔ جو لوگ ہمیں عزت سے دیکھتے ہیں، جو محبت سے ملتے ہیں، جو ہمیں بڑے نیک سمجھتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے نا ہماری حالت کیا ہے۔ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، دنیا والوں کو پتہ چل جائے نا ہمارا ایک عیب، ایک فوراً میسج چلائیں گے، پتہ چلا اس نے یہ کیا ہے، ہاں ماں باپ بھی گھر سے نکال دیں گے۔ میرا مالک کیسا کریم ہے، اسے معلوم ہے ہم کتنے برے ہیں، مگر وہ رحم کرنے والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے۔ ہم پھر بھی اس سے دوستی نہیں کرتے، ہم پھر بھی اسے ناراض کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کب تک ہم گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ اگر وہ مالک ناراض ہو گیا تو برباد ہو جائیں گے۔ اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، مگر ہم ہیں کہ یا تو توبہ نہیں کرتے، اور توبہ کرتے ہیں تو پھر اس پر قائم نہیں رہتے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی کیسی حدیثیں ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ آئیے حدیث پاک سنانے سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے آیت نمبر 222 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ اور اللہ جب توبہ قبول کرتا ہے نا تو سنو کیسا کریم ہے۔ دنیا میں اگر ہمارا کوئی جرم ہو جائے نا، کوئی خطا ہو جائے، مثال کے طور پہ کسی کی پولیس میں کوئی رپورٹ درج کر دی جائے، تو جب بھی آپ کسی کا ریکارڈ نکالتے ہیں نا، بے شک وہ مقدمہ ختم بھی ہو گیا ہو، یا سزا ہو گئی ہو، یا سلو ہو گئی ہو، لیکن جب آپ بندے کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نکالتے ہیں تو اس کا وہ جرم آ جاتا ہے کہ اس نے 10 سال پہلے یہ غلطی کی تھی، 15 سال پہلے اس پر یہ مقدمہ ہوا تھا۔ نہ لوگ بھولتے ہیں، نہ دنیا بھولتی ہے، مگر دیکھو میرے رب کی شان کیسی ہے کہ اللہ ایسا کریم ہے، قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو صرف گناہ معاف نہیں فرماتا، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ہاں، جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ارے میرے رب کی رحمت تو دیکھو کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی عطائیں کیسی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ رب کریم کس طرح توبہ کرنے والوں پر مہربانی فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کے پاس سے اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء، اس کے بدن کے جو پارٹس ہیں ان کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس زمین پر بھی نشان مٹا دیتا ہے جہاں اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب بندہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ خود رب نے فرمایا قرآن میں کہ وہ دن آئے گا، ارے پڑھی ہے نا یاسین شریف، اس میں اللہ فرما رہا ہے وہ دن ہوگا جب منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ کلام کریں گے، پیر بتائیں گے کیا گناہ کیے تھے، کدھر گئے تھے۔ اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے، لیکن اگر توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، تو وہ ایسا کریم ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کریں؟ ارے دنیا کا دستور کیا ہے، کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، نہیں یار اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے نوکری دلائی تھی، اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے قرضہ دیا تھا، نہیں یار اس کو تو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا ہے، مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا۔ دنیا میں ایک کوئی احسان کر دے، تم کہتے ہو وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو صبح و شام رب احسان کر رہا ہے اس کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ سنو توبہ کرنے والے کس قدر اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کل بنی آدم خطاء، آقا فرماتے ہیں سارے انسان خطا کار ہیں، غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں، مگر فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، فرمایا خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے مولا آئندہ نہیں کروں گا، اور اس کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تم سب میں بہترین وہ ہیں جو فتنوں میں مبتلا ہو اور توبہ کرتا ہو، یعنی اگر گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگ لے۔ اچھا ہمارے کچھ لوگوں کا توبہ کا اسٹائل بھی بڑا عجیب ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ، گالوں پہ چپت لگا لی مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ارے ایسی توبہ تو خود توبہ کی محتاج ہے۔ توبہ دل سے ہوتی ہے، توبہ شرم کے ساتھ ہوتی ہے، توبہ ندامت کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب ندامت کے ساتھ بس ایک لمحے کی توبہ ہونا، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صرف معاف نہیں فرمائے گا، وہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ اب ہم توبہ میں کیوں تاخیر کریں، کیوں اس سے دوستی نہ کر لیں؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
तौबा की तो क्या शान है। आओ मैं अल्लाह की रहमत का एक और वाक़या सुनाता हूँ। मुकाशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली ने यह वाक़या लिखा। बनी इसराइल में एक नौजवान था, 20 साल तक तो उसने अल्लाह की खूब इबादत की। फिर अगले 20 साल उसने अल्लाह की बहुत नाफरमानी की। फिर आईना देखा तो दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए थे। फिर वो गमज़दा हो गया और कहने लगा, ए मेरे खुदा, मैंने 20 साल तक तेरी इबादत की, 20 साल तक मैंने तेरी नाफरमानी की, अब मैं तेरी तरफ आऊँगा तो मेरी तौबा कबूल हो जाएगी, या अल्लाह तो मुझे माफ़ कर देगा। उसने किसी कहने वाले की आवाज़ सुनी, तुमने हमसे मोहब्बत की, हमने तुमसे मोहब्बत की, फिर तूने हमें छोड़ दिया, हमने भी तुझे छोड़ दिया, तूने हमारी नाफरमानी की, हमने तुम्हें मोहलत दी, और अगर अब तू तौबा करके हमारी तरफ आएगा तो हम तेरी तौबा कबूल कर लेंगे। ये है उसकी रहमत। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हम क्यों ना रब से मोहब्बत करें, क्यों ना हम अल्लाह से प्यार करें और क्यों ना सच्ची तौबा कर लें। हमारे आस पास से लोग उठ रहे हैं, मेरी भी बारी आने वाली है, आपकी भी बारी आने वाली है। हम किस इंतजार में हैं, शैतान के किस वार में हैं, हम तौबा में ताखीर क्यों कर रहे हैं। अरे कब अल्लाह को राजी करेंगे, कब तक अल्लाह को नाराज करते रहेंगे, कब तक नमाजें कज़ा होती रहेंगी, कब तक आंखें हराम देखती रहेंगी, कब तक मेरे और आपके कान हराम सुनते रहेंगे। ऐ हराम कमाने वाले, कब तक हराम कमाता रहेगा। बदकारी करने वाला, बेहयाई करने वाला, नाम महरम लड़कियों और औरतों से दोस्तियां करने वाला सोचे कब तक तुम ये गुलछड़े उड़ा लोगे। जुआ खेलने वाला सोचे कब तक मैं ये काम कर लूंगा। अरे अचानक ये ऐलान होगा कि फलां का इंतकाल हो गया है, हमारे ही दोस्त हमें कांधों पर उठाएंगे, हमें कब्र में डालकर आ जाएंगे। ये दोस्त जो आज थोड़ी सी हमारी घबराहट पर हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, पता है जब कब्र में उतारेंगे ना तो लोग कह रहे होंगे जरा सही तरीके से मिट्टी डालो, कोई सुराख बाकी ना बच जाए। हवा भी नहीं छोड़ेंगे, एक सुराख भी नहीं छोड़ेंगे, मुझे और आपको तन्हा कब्र में छोड़कर आ जाएंगे। फिर क्या होगा, मेरे और आपके पास क्या बचेगा। ये माल, ये दौलत, ये गाड़ी, ये घर, ये शोहरत, सब कुछ पीछे रह जाएगा। अब हमारे साथ कब्र में होंगे हमारे अमाल। और देखो अल्लाह नाराज हुआ ना, अल्लाह नाराज हुआ तो मारे जाएंगे, फिर तो कब्र जहन्नम का घड़ा बन जाएगी। इसीलिए मैं आज ये अर्ज करने आया हूं कि जल्दी जल्दी अपने रब को राजी कर लो। वो कैसा करीम है, बल्कि उसकी रहमत चाहती यही है कि मेरे बंदे बख्शे जाएं, मेरे बंदे माफी मांग लें, मेरे बंदे रुजू कर लें। मगर ये बंदा है जो रुजू नहीं कर रहा, ये बंदा है जो उससे दोस्ती नहीं कर रहा। खुदारा मैं आज के बाद अल्लाह के फर्मा बरदार बंदों में शामिल हो जाऊं। सुनो वो कैसा करीम है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और फिर कहता है कि ऐ मौला मैंने गुनाह कर लिया, मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा जानता है कि कोई उसका रब है जो गुनाह मुआफ भी करता है और उस पर पकड़ भी लेता है। मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। फिर जितना रब चाहता है बंदा ठहरा रहता है, उसके बाद फिर कोई गुनाह कर लेता है, फिर अर्ज करता है इलाही मैंने फिर गुनाह कर लिया है, फिर मुझे माफ कर दे। तो रब करीम फरमाता है मेरा बंदा जानता है कि कोई उसका रब है जो गुनाह करने पर पकड़ भी लेता है और माफ भी फरमा देता है। मैंने अपने बंदे को बख्श दिया, फिर उस बंदे से फिर गुनाह हो जाता है। वो फिर अल्लाह से कहता है, तीसरी बार कहता है अल्लाह फिर गुनाह हो गया है, रब करीम मुझे माफ कर दे। तो रब फरमाता है मेरा ये बंदा जानता है कि इसका कोई रब है जो गुनाह करने पर पकड़ता है और माफ मांगने पर माफ भी कर देता है। मैंने अपने बंदे की बख्शिश फरमा दी, अब जो चाहे करे। यानी अल्लाह उसकी बेहिसाब बख्शिश फरमा देता है। और ये मैंने बुखारी शरीफ की हदीस सुनाई है। सोचो क्यों अल्लाह से दोस्ती नहीं करते हम, क्यों मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों अल्लाह से दोस्ती नहीं करते। एक बार आज अल्लाह से दोस्ती करके मैंने और आपने सच्ची तौबा करके जाना है और अल्लाह की बारगाह में यही अर्ज करना है कि मौला कमजोर हूं, गुनाह हो गए, माफ कर दे। अल्लाह मैं मानता हूं मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दे। अल्लाह मैं आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। अगर तूने पकड़ लिया मारा जाऊंगा, मेरे पास कोई हिसाब नहीं है, मुझे माफ कर दे। मैं मानता हूं मैंने कई बार तौबा की मगर फिर गुनाह किए, मौला माफ कर दे। तुझसे माफी नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा, मौला माफ कर दे। अल्लाह तू माँ से ज्यादा अपने बंदे को चाहने वाला है। आज के इज्तिमा में करम कर मालिक, माफ कर दे, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी की कौन सी रात आखिरी रात है। क्या मालूम किसी का इंतकाल आज भी तो हो सकता है ना। है कोई ऐसा जिसके पास ये गारंटी हो कि वो आज जिंदा घर जाएगा? हम में से तो किसी को नहीं पता। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, तो फिर किस बात का इंतजार है। याद रखो बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, वो अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है।